بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعدہ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم مختصراً گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ ناظرین، بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ان کے بڑوں کی خصلتوں کا پتہ دیتی ہیں، لہٰذا بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں میں، معاشرہ میں، تعلق داروں میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکے۔ بچے کی جو 2 سے 5 سال تک یا 7 سال تک جو عمر ہوتی ہے، یہ جو بچے کی عمر کا پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں بچے کے سامنے والدین جس طرح کا بھی مظاہرہ کریں گے، جس طرح کا عمل کریں گے یا جس طرح کی بات کریں گے، وہ بچے کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی اور اسی چیز کو بچہ جو ہے وہ بنیاد بنا کر زندگی کی پروان چڑھے گا۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے اگر اولاً بات کی جائے تو سب سے پہلے جو بات بچے کو سکھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کو بتانا چاہیے کہ ہم خدائے واحد کے ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو بچے کو بات سکھانی چاہیے مین طور پر وہ یہ ہے کہ بچے کو رسالت کے حوالے سے روشناس کروایا جائے۔ رسالت کے متعلق جتنے امور ہیں وہ بچے کو سکھائے جائیں وقتاً فوقتاً، اور اسے یہ بتایا جائے کہ ہم نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک بند کر دیا ہے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کا جو بڑا المیہ ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے ناقص علمی کی وجہ سے یا دوسرے عوامل کی طرف رجحانات کی وجہ سے وہ بچے کی جس طرح تربیت کرنے کا حق ہوتا ہے اس طرح تربیت نہیں کر پاتے۔ میں والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بچے کی تربیت میں جو سب سے پہلے جو چیز آڑ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو ڈراتے بہت ہیں، اسے دھمکاتے بہت ہیں، اسے خوف دلاتے ہیں، اسے لالچ دلاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ اسی ڈر، اسی خوف، لالچ کے تحت گزار دیتا ہے۔ ہر کام میں اسے وہی ڈر، وہی لالچ اور وہی خوف نظر آتا ہے۔ لہٰذا والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو حد سے زیادہ ڈرائے نہ، حد سے زیادہ اسے ڈیگریڈ نہ کریں، اسے دھمکائیں نہ، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بچے کے ساتھ جب ہم برے طریقے سے پیش آتے ہیں، حد سے زیادہ اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے میں جو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے قاصر رہتا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے بچے کی جو تربیت پر بڑا گہرا منفی اثر پڑتا ہے، اور وہ ایک اچھی تربیت نہیں لے پاتا والدین سے۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچے کو ایک بہترین طریقے سے ڈیل کریں۔ والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کو کس طرح کوئی بھی بات جو ہے وہ بچے کے ذہن میں کس طرح ڈالنی ہے، یا کوئی بھی بات بچے سے کس طرح ایکسیپٹ کروانی ہے۔ تو اگر یہ بات والدین کے ذہن میں ہو تو بچے کی اچھی سے اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچے کو لوگوں کے سامنے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے زیادہ غصہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اسے ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری انسلٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ذہن کا مالک ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، دماغ ہے، اللہ نے اسے دل و دماغ دیا ہے، اور بچہ جب اس عمر میں ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا جانتا ہے، تو اس عمر میں جب بچے کو لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہو یا لوگوں کے سامنے اسے حد سے زیادہ ڈانٹا جا رہا ہو،
تو بچے کے ذہن میں منفی اثرات جنم لے لیتے ہیں، اس کے ذہن میں منفی اثرات جگہ بنا لیتے ہیں، اور ان منفی اثرات کا اثر یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر بچہ جو ہے وہ والدین کی خدمات کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بچہ والدین کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہی باتیں دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرے والدین نے کس طرح کا سلوک کر رکھا ہے میرے ساتھ۔ وہ اس چیز سے تو نا واقف ہوتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں وقتاً فوقتاً جگہ بنائی ہی رکھتی ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں، وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھتے، وہ مجھے اچھی طرح سے ڈیل ہی نہیں کرتے۔ جب یہ باتیں اس بچے کے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہیں تو پھر بچہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ بچہ اس وقت چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایک قسم کا باغی ہو جاتا ہے، اور وہ ہر بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، ہر بات سے وہ انکاری ہو جاتا ہے، اور ہر بات کا اکھڑ کر وہ جواب دیتا ہے۔ تو والدین کو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ بچے کو کس طرح ڈیل کریں، بچے کو علیحدہ سمجھائیں، اسے پیار سے ڈیل کریں، اسے پیار سے سمجھائیں، تاکہ وہ والدین کی بات کو ایکسیپٹ کرے۔ دین سکھانے کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو وہ دنیاوی امور بھی لازمی سکھائیں کہ جو اسے زندگی گزارنے کے لیے، جو اس کے جینے کے لیے، جو اسے لوگوں میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کارساز ثابت ہو سکے۔ کچھ امور ایسے ہیں دنیاوی جو بچوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور سکھانے چاہیے۔ ان کو یہ پتہ ہو کہ لوگوں میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، معاشرہ میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح تعلق قائم رکھنا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، یا جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ جو لین دین کے معاملات ہیں وہ کس طرح رکھنے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کا بیٹے کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی سے اچھی تربیت کرے۔ اس